ضروری بات، اگر آپ بیوٹی ٹپس، ٹوٹکے، اسلامی کہانیاں اور مستند قرآنی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمک ملے پانی سے غرارے، یہ بہت خاص ٹوٹکا ہے اور انتہائی مؤثر بھی۔ نمک ملے پانی سے غرارے کرنے سے تکلیف دہ سوجن میں کمی آتی ہے جبکہ بیکٹیریا بھی مرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آدھا چائے کا چمچ نمک 1 گلاس گرم پانی میں ملائیں اور پھر 1 سے 2 منٹ غرارے کریں۔ یہ پانی نگلنے سے گریز کریں۔ سیب کا سرکہ اور شہد، سیب کے سرکے میں تیزابیت کی سطح کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سرکے کو شہد سے ملا کر سوزش کے شکار گلے کی تکلیف میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ 1 کھانے کا چمچ سیب کے سرکے اور 1 کھانے کا چمچ شہد کو 1 کپ گرم پانی میں مکس کریں اور پھر اسے پی لیں۔ بھاپ سے مدد لیں، بھاپ بھی گلے کی سوزش میں کمی لانے کے لیے مدد فراہم کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑا بول لیں، اسے گرم پانی سے آدھا بھر لیں، اس کے بعد ایک تولیہ لیں اور اسے سر پر اوڑھ کر اپنا سر بول کے اوپر ایسے رکھ لیں کہ ایک خیمہ بن جائے۔ بس پھر پانی سے نکلنے والی بھاپ میں سانس لیں اور بس۔ لونگ بھی فائدہ مند ہے۔ لونگ کا استعمال تو صدیوں سے ہو رہا ہے، بلکہ چینی ادویات میں تو انہیں عام طور استعمال کیا جاتا ہے جو کہ دانتوں کے درد میں کمی بھی لاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ گلے کی تکلیف میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود اجزاء قدرتی طور پر درد کش ہوتے ہیں، جبکہ یہ مسالہ جراثیم کش بھی ہے جو گلے کی تکلیف کو سن کر کے اس میں کمی لاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1 یا 2 لونگ لیں اور منہ میں ڈال کر چوسنا شروع کر دیں۔ جب وہ نرم ہو جائے تو چبا کر نگل لیں۔ میتھی کے پتے، میتھی کے پتوں کو کسی بھی تیل میں ملا کر گلے کے باہر اور گردن کے ارد گرد مالش کی جائے یا پھر انہیں چائے کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے بھی خراش یا سوزش کا باعث بننے والے بیکٹیریاز کا خاتمہ ہوگا۔ میتھی کے پتوں کو گرم پانی میں ابال کر اس کے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ لہسن، تھوڑے سے لہسن کو نیم گرم پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے منہ میں موجود خراب بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر لہسن کی مدد سے ٹوتھ برش کو معمول بنایا جائے تو اس سے نہ صرف دانت مضبوط ہوں گے بلکہ سانس کی بدبو کا بھی خاتمہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔